بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم عاد پر قحط اور ہوا کا خوفناک عذاب۔ انسان ایسے بھوکے، اور وہ انسان ہماری طرح تو نہیں تھے بلکہ 40 ہاتھ قد ہوتا تھا، 800 سال 900 سال عمر ہوتی تھی۔ نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ کمزور ہوتے، نہ نظر کمزور ہوتی، جوان و تندرست توانا، صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب ان کو بھوک بھی زیادہ لگی اور وہ اپنی ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گئے، حلال بھی کھا گئے، حرام بھی کھا گئے، پھر کتے بھی کھا گئے، بلے بھی کھا گئے، چوہے بھی کھا گئے، جو چیز ہاتھ میں آئی سانپ بھی کھا گئے، ہر چیز کھا گئے، پر نہ بارش کا قطرہ گرا، نہ زمین کا دانہ پھوٹا، یہاں تک کہ درخت توڑ توڑ کے ان کے پتے بھی چبا گئے۔ قحط دور نہ ہوا، انہوں نے ایک وفد بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش دو، تو جب مصیبت آتی تھی اوپر والے کو پکارتے تھے، جب وہ کام کر دیتا تھا پھر سرکش ہو جاتے تھے، پھر انہی پتھروں کو پوچھتے تھے۔ خیر جب یہ عاجز ہو گئے تو کہنے لگے کیا کریں؟ ہود علیہ السلام کے پاس آئے، کچھ راستہ بتاؤ۔ فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے رب کے سامنے جھکو، استغفار کرو۔ ارے میں جو تمہیں کہتا ہوں کہ میرے رب کی مان لو، تمہارا کام بن جائے گا اور تم بربادی سے بچ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے ایک وفد بیت اللہ بھیجا کہ جاؤ وہاں سے دعا مانگو۔ بیت اللہ پر وفد آیا تو اللہ نے 3 بادل سامنے کیے، آواز آئی ان میں سے ایک کا انتخاب کرو، ایک سفید، ایک سرخ، ایک کالا۔ تو آپس میں کہنے لگے سفید تو خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کالا بادل چاہیے، آواز آئی کہ پہنچ جائے گا۔ یہ واپس پہنچے، انہوں نے کہا بارش ہوگی۔ پھر جب ساری قوم اکٹھی ہوئی تو اللہ نے وہ بادل بھیجا، وہ کالا بادل آیا۔ کہنے لگے کالے بادل میں پانی ہوتا ہے، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہمیں چاہیے، یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا اب جاؤ، بادل تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب یہ وطن پہنچے اور وہ بادل آیا اور اس میں سے ہوا نکلی۔ اللہ نے فرشتے سے کہا ہوا کے خزانے میں سوراخ کرو اور اس قوم کو ہلاک کرو۔ فرشتے نے پوچھا یا اللہ کتنا سوراخ کروں؟ اللہ قدر من خرصور، جتنا بیل کی ناک کا نتنا ہوتا ہے اتنا بڑا سوراخ اس خزانے میں سے کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اتنا سوراخ کرو گے تو ساری کائنات ہی برباد ہو جائے گی، تو یا اللہ کتنا سوراخ کروں؟ کہا ایک انگوٹھی کے باقدر سوراخ کرو۔ اس میں سے جو ہوا نکلی وہ اتنی تیزی سے نکلی کہ جو فرشتے ہواؤں کو چلاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک فرشتہ ہواؤں پر مقرر ہے، لیکن جب وہ ہوا چلی جسے اللہ نے آگ پر چلایا، بریہا سرسر آتیہ کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ وہ ہوا فرشتے کے ہاتھوں سے بھی بے قابو ہو گئی، سرکش ہو گئی، فرشتہ بھی عاجز ہو گیا۔ اللہ کا امر اس ہوا کو چلا رہا تھا اور وہ ہوا آئی اور چلی اور بہنور میں گھومی اور ان کو اوپر اٹھا کر پہاڑوں میں مارا، ان کے بھیجے پھاڑے، ان کا سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا، انہیں ہوا نے اٹھایا اور ان کو آپس میں ٹکرایا، ان کے سر ٹکراتے، ان کی کھوپڑیاں پھٹیں، ان کے بھیجے نکل کر گرتے، پھر ان کو الٹا زمین پر مارتی اور ان کی گردنیں الگ ہو جاتی اور ان کے سر الگ ہو جاتے، سب کو برباد کر کے دکھایا۔ یہ کلمے کی طاقت کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے اس طاقتور مضبوط قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔